پاک کو چھوڑیں گے، ہم نبی کی ہر نسبت کا لحاظ کریں گے. یہی مسلک اہل سنت ہے اور یہی مسلک اعلی حضرت. بے شک سبحان اللہ. حضرات بس تھوڑی دیر اور، چونکہ حضرت کے مبارک قدم آ گئے، زیادہ دیر حضرت یہاں رہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، حضرت کے شان کے خلاف ہے. بس میں بہت جلدی اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ سارا مجمع پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو ایک تو میں نے یہ کہا کہ اپنے یہاں پر کوشش کرو کہ نکاح میں کس طرح سے آسانی پیدا ہو. اس کو جو ہے آپ صرف تقریب بطور رسم مت سمجھیں. نفیس بھائی یہ بڑی ضروری بات ہے. آج جس کی 4 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں ہیں اور مزدور یا درمیانی قسم کا آدمی ہے، وہ راتوں میں تارے گنتا، اسے نیند نہیں آتی، اور اپنی بیٹیوں کو جو دینا چاہتے ہو یار دو، اس کی نمائش کی کرے. سارا معاملہ نمائش سے خراب ہو رہا ہے. نکاح کو زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے آسان کر. دوسری بات، ہماری بہت سی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو جوانی کی عمر میں ودوا ہو جاتی ہیں، بعد میں سماج انہیں ایکسپٹ نہیں کرتا. کیا قصور ہے ان کا؟ انہیں سہارا دو، تمہارے نبی کی سنت ہے. ہمارے آپ کے پیارے پیغمبر نے اپنا پہلا نکاح 2 مرتبہ کی بیوہ ہو چکی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا؟ اونچا بولیے، فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا؟ تو جس کی عمر ایسی ہے جو ابھی شادی کے حساب سے اس کی عمر ہے، تو نکاح کرو اس سے. اور اس میں اپنے لیے حق عزت یا اپنے لیے یہ غیر مناسب چیز نہ سمجھو، بلکہ مصطفیٰ کی سنت ہے. یہ نکاح کا بھی ثواب ملے گا جو کہ بذات خود سنت ہے، اور ڈبل ثواب یوں ملے گا کہ تم نے حضور کی سنت کو دوسرے اعتبار سے. کیا بات ہے، بے شک بے شک سبحان اللہ. اور ایک بات اور سنو تیزی کے ساتھ، اپنے علاقے میں قوم کی بیٹیوں کے لیے بہترین ادارے بنانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. بچیوں کے لیے مخلوط تعلیم سے نقصان ہو رہا ہے. بچیوں کے لیے اچھے ادارے بننا ضروری ہیں. میں نے آپ کے دین نگر پور میں بھی کہا تھا، یاد ہوگا، اور اسے مفتی عبدالرؤف صاحب علیہ رحمہ کے عرس میں بھی کہا تھا. یہ کتنا امیر خطہ ہے پورا اپنا، ماشاءاللہ مالی اعتبار سے کمزور نہیں ہے. کیا یہ رونے کا مقام نہیں ہے کہ آج ہماری قوم کے پاس اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، دولت کی کمی نہیں، مگر ہمارے پاس سلیقے کے نہ انٹر کالج ہیں نہ ڈگری کالج ہیں. اس کے لیے ذمہ دار بتاؤ حکومت نہیں، ہم خود ذمہ دار ہیں. اے امیرو، اپنے خزانے قوم کی بیٹیوں کے لیے لٹا دو، اور اس سے تم پیسہ بھی کماؤ. کون منع کر رہا بھائی؟ فیس رکھو، پیسہ بھی کماؤ یار. تجارت بھی ہوتی رہے گی اور قوم کی بیٹیوں کی خدمت بھی ہوتی رہے بے گی. شک بے شک سبحان اللہ. ورنہ حالات اچھے نہیں ہیں. ابھی میں نے کہیں کی خبر پڑھی، کوچنگ سینٹر میں کہہ دیا گیا مسلم بچیوں کو انٹری کی اجازت ہے، لڑکوں کو نہیں ہے، جبکہ دوسروں کو ہے وہاں، تمہارے بیٹوں کو نہیں. سوچو کیا کیا پلاننگ دنیا میں چل رہی ہے. تمہیں خود ہی سوچنا پڑے گا اور خود ہی اپنے حالات کا جائزہ لینا پڑے گا. اس پہ توجہ دو جو میں نے آپ سے کہا ہے. غوث پاک کی 11ویں اور غوث پاک کو ماننے کا صرف مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف نعرے ہی لگائیں، نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے مشن کو زندہ کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. اور آخر میں بس میں گفتگو ختم اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. مہریرہ شریف میں، بلگرام شریف میں، کچھوچا شریف میں، بریلی شریف میں، ہماری ساری خانقاہوں میں، مدارس میں، جامعات میں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے. ذرا زور سے بولیے، اور زور سے بولیے، بچوں کو پڑھائیے. دیکھو اس چیز کو اپنے دل پہ لکھ کے لے جاؤ، تعلیم حاصل کرو. یہ مت سوچو کہ ہم ایک ولیج میں رہتے ہیں، یار ہمارا بچہ کیسے سکسیس ہوگا. نیت تو کرو، کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. محنت کرو. میں صرف خزمہ صفا و دعما قدرہ کے طور پہ کہتا ہوں، محنت کا صلہ ملتا ہے. اے پی جے ابوالکلام ایک دیہات کے رہنے والے تھے، دیہات کے. بہن نے پڑھایا تھا، اخبار بیچتے تھے، لیکن لگن تھی، محنت کا جذبہ تھا. اور تم نے سنا نہیں ہے، کشتیاں جب لہروں سے ٹکراتی ہیں تو کنارے تک پہنچ ہی جاتی ہیں. دانا جب خاک میں ملتا ہے تو گلے گلزار بن ہی جاتا ہے. اور جب
लोहे को भट्टी में सुलगाया जाता है, उसको लोहार हथौड़े मारता है, फिर वही लोहा कुंदन बन ही जाता है। बेशक चूंटी दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, मगर एक मर्तबा नंबर वो आता है कि वो चढ़ ही जाती है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। हमारे संबल में बहुत पहले की बात है ये, मतलब वो जो थे तहसील जज थे, तो उनके हमारे संबल के कोर्ट में संतरी था। उसका संतरी बेचारा एक चपरासी तो होता है, देखो ये लगन की बात है नफीस भाई, संतरी था वो। अब वो जज को देखता था, यार कलम में कितनी ताकत है जो लिख देता भाई, फिर अब प्रशासन को मानना होता है उस जो फैसला करती है डिसीजन उसने। तो उसके पास एक बेटा था और उसने ये नियत की कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा। उसने पढ़ाया और बेटे ने पढ़ के दिखाया। वो ये चाहता था कि जिस कुर्सी पे सर बैठते हैं उस पे मेरा बेटा बैठे और मैं यहाँ संतरी होऊंगा, अपने बेटे को देखूंगा। मेरे बेटे का कद इतना ऊंचा हो गया तो मेरे लिए मेरी जिंदगी का टारगेट, मेरी जिंदगी का विजन, मेरी जिंदगी का मकसद यही है। और आपको सुन के हैरत होगी कि उस संतरी के रिटायरमेंट का टाइम करीब आने वाला था और उसका बेटा जज बन के जब संबल में उसका तबादला हुआ, ये कह लो कि संबल से उसकी शुरुआत हुई, तो वो मंजर भी आया कि वो संतरी था, अपने बेटे को सैल्यूट मार रहा था और बेटा जज बन के कुर्सी तक जा रहा था। बेटा बाप के कदमों में गिर गया और कहता है, पिताजी मुझे जो सम्मान मिला है, मुझे जो एजुकेशन की वजह से यहाँ तक पहुंचा हूँ, ये डिग्री मिली है, इसमें सिर्फ मेरी मेहनत का सिला नहीं है, आपकी मोहब्बतों का और बेपनाह आपकी कोशिशों का सिला है ये। इसलिए मन बनाओ कि आधी रोटी खा लेंगे मगर बच्चों को पढ़ाएंगे। हाथ उठा के बोलो बच्चों को पढ़ाएंगे। आवाज आए जोर से बोलो, हजरत की मौजूदगी में बच्चों को। अरे मन बना के जाओ। फकीह मिल्लत जिन्होंने हजारों फतावा लिखे, हजारों, एक फतवा नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों। जलालत इल्मी का झंडा फजलो कमाल की चोटियों पर लहरा रहा है। आम शख्सियत नहीं, अहम शख्सियत हैं। सदरुश शरिया के शागिर्द हैं, मतलब सदरुश शरिया से मेरे ख्याल से बैत थे और शागिर्द हैं अल्लामा अरशदुल कादरी के। घर में गुर्बत थी, दिन में काम करते थे, रात में जाके अल्लामा अरशदुल कादरी के पास पढ़ा करते थे, रात में पढ़ते थे। सोचिए किस कदर मेहनत की होगी और मेहनत का ये सिला मिला कि फकीह मिल्लत बन के उफ्क़े आलम इल्म फजल पर बन के चमक रहे थे माशाअल्लाह। जब बंदा मेहनत करता है तो फल मिल ही जाता है। तुम अपना मन बना के जाना कि हम पढ़ सके या नहीं पढ़ सके मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन ये भी याद रखना कि उनको दीन भी पढ़ाना साथ साथ में। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा एक बेटा आलिम बने, बेहतरीन फाजिल बने, अच्छा मुहद्दिस बने, मुफस्सिर बने। अल्लाह ने दूसरा बेटा दिया है, दीन की जरूरी इब्तिदाई तालीम देने के बाद अल्लाह करे वो डॉक्टर बन जाए, अल्लाह करे वो इंजीनियर बन जाए, अल्लाह करे तुम्हारा बेटा IAS बन जाए, IPS बन जाए, अल्लाह करे तुम्हारा बेटा खूब तरक्की करे और खिदमत खल्क के हवाले से नमूना बन जाए और ऐसा किरदार अदा करे, बगैर रिश्वत के काम करे, गरीबों पे दया करे, दुश्मन भी देखे तो कहे यार गुलाम का किरदार ऐसा है तो इनके नबी का किरदार क्या बात है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे संबंध में एक हमारे डॉक्टर साहब हैं MBBS माशाल्लाह, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। क्लिनिक में कुरान शरीफ रहता है। एक दिन मैं मुस्कुरा के पूछने लगा, मैंने कहा यार डॉक्टर साहब कुरान शरीफ पूछने, कहने लगे यार अम्मी ने एक सबक दिया था, बेटे कहीं भी पहुंच जाना कुरान का दामन मत छोड़। क्या बात है, बेशक सुभान। कितनी ही तरक्की कर लेना कुरान का दामन। हमारे संबंध में डॉक्टर साहब आदमी बिस्मिल्लाह हॉस्पिटल का नाम भी बिस्मिल्लाह रखा उन्होंने माशाल्लाह। तो ये मन बनाओ कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। जोर से बोलो, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना। आवाज नहीं आएगी और ऊंचा बोलो, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना। ये मन बनाना है। गौसे पाक तालीम के लिए अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। 80 दीनार वालिद माजिद अलैहि रहमा के विरसे में मिले थे, 40 अपने भाई को दिए, 40 माँ ने इनकी गुदड़ी में सिल दिए। क्यों जा रहे थे गौसे पाक? बोलो, इल्म के लिए जा रहे थे। जोर से बोलो, किस लिए जा रहे थे? तालीम के लिए। अरे मेरे गौसे पाक, अल्लाह की कसम उस शख्सियत का नाम है। बस तो मिस्रों में आला हजरत के आप सुनते ही रहते हैं, मगर उन्होंने फलसफा निचोड़ के रख दिया है कि वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और जब तकरीर होती थी, हम तो माइक से तकरीर कर रहे हैं, दूसरे
دوسرے گاؤں میں شاید آواز جا رہی ہو، بڑی مشکل ہے، مگر میرا غوث جب تقریر کرتا تھا نہ مائک تھا، نہ ڈیکوریشن تھی، نہ یہ سسٹم تھا جو آج ہے، مگر جب تقریر ہوتی تھی تو جو آواز سامنے بیٹھنے والے کو آتی تھی وہی پیچھے بیٹھنے والوں کو بھی آتی تھی، جو وہاں موجودین ہوتے تھے انہیں آواز آتی تھی، وہی غائبین کو بھی آواز آتی تھی۔ 80 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اس سے بھی زیادہ مجمع ہو جاتا تھا۔ صرف بغداد میں تقریر نہیں سنی جاتی تھی، جہاں جہاں اولیاء کرام ہیں پوری دنیا میں اس دور میں، وہاں وہاں پہ آپ کا خطاب سنا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، ایسی شخصیت ہے غوث پاک کی، اور علم و فضل کے میدان میں بھی آپ سے بلند پایا کون تھا میرے بھائیوں؟ ایسا علم تھا۔ علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار کے اندر یہ واقعہ لکھا، یہ واقعہ سنو پھر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ مچل کے بولو بلند آواز سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے زمانے میں ایک بندے نے یہ قسم لے لی کہ اگر، دھیان سے سننا، اگر میں نے ایسی عبادت نہیں کی کہ دنیا میں وہ عبادت کوئی نہیں کر رہا ہو جب میں کر رہا ہوں، تو اگر میں نے ایسی عبادت نہیں کی تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت میں وہ عبادت کروں گا دنیا میں وہ عبادت کوئی کر ہی نہیں رہا ہوگا، اگر نہیں میں نے ایسا کیا تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اب استفتاء کیا، علماء کے پاس گیا، اب اس کا جواب کون دیتا؟ ارے بھئی قرآن پڑھنے کو کہیں تو دنیا میں نہ جانے کتنے پڑھ رہے ہوں گے، رات میں تہجد کے لیے کہیں نہ جانے کتنے پڑھ رہے ہوں گے۔ کون سی عبادت ہے ایسی کہ اگر وہ عبادت کوئی دوسرا کر رہا ہوگا تو بیوی طلاق پڑ جائے گی بیوی پر، کیا کریں؟ کہا میاں اس سوال کا جواب ایک ہی ہستی ہی عطا کر سکتی ہے، اور اس کا نام ہے غوث پاک عبد القادر جیلانی۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ استفتاء کیا گیا، سوال پہنچا یا خود پہنچا؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا تیری بیوی پہ طلاق نہیں پڑے گی، اس کا جواب موجود ہے۔ یعنی جس کا کسی سے جواب نہیں دیا جا رہا، آپ نے مسکراتے ہوئے جواب دے دیا، جس کو کہتے چٹکیوں میں جواب دے دینا، غور بھی نہیں کیا، فوراً۔ ایسی شخصیت ہے میرے غوث کی۔ آپ نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جائے طواف کرے خانے کعبہ کا، اور جس وقت طواف کرے باقی طواف کرنے والوں کو روک دیا جائے، کوئی طواف نہ کرے، اکیلا طواف کرے، تو یہ ایسی عبادت ہوگی کہ دنیا میں اس عبادت کے معاملے میں یہ تنہا ہی کر رہا ہوگا، کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ یہ اکیلا یہاں کر کے طواف کر لے، اس کی قسم پوری ہو جائے گی اور بیوی پر طلاق۔ یہ ہیں غوث پاک۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تجھ سے در سے سک، سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا۔ آج ایسی عظیم ہستی ہمارے اور آپ کے بیچ میں تشریف فرما ہے۔ ماشاءاللہ میں تو بہت قریب سے حضرت کو جانتا ہوں، اگرچہ اب کافی وقت سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن میرا بہت پرانا حضرت سے ایک رشتہ ہے جو عقیدت کا رشتہ ہے، جو محبت کا رشتہ ہے، اور میں نے حضرت کے ساتھ بہت سی جگہوں پہ شرکت کی ہے۔ آپ یقین مانیں یہ موقع آپ کو شاید پھر بار بار ملے کہ نہیں ملے، اس لیے جو حلقہ ارادت میں نہیں ہیں، ابھی مریدین کی فہرست میں نہیں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ آج حضرت کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں، اور جو کہیں سے مرید بھی ہوں تو وہ طالب ہونے کی نیت سے شریک ہو جائیں۔ میں نے کیا کہا آپ سے؟ ہاتھ دے دو، ہاتھ میں فائدہ تمہارا ہی رہے گا انشاءاللہ، چونکہ یہ آپ کو پہنچا دیں گے امام زید تک، وہ آپ کو پہنچا دیں گے امام زین العابدین تک، وہ پہنچا دیں گے امام حسین تک، اور وہ پہنچا دیں گے مولا علی شیر خدا تک۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ موقع بار بار نہیں ملتا ہے۔ تمامی حضرات سے یہ رومال دیے جا رہے ہیں، اس کو پکڑ لو۔